دوستو اس ہندو کا سوال ہے کہ میرے دل میں یا ذہن میں بہت سارے سوالات تھے، لیکن یہ جو سوال کرنے میں جا رہا ہوں اس کے جواب کے لیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بہتر شخص کوئی بھی نہیں دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ادتیہ ہے اور میں انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سر آپ کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے آیا اور قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن جب مکمل ضابطہ حیات ہے تو سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام پہ یہ کیوں نہیں اترا؟ اگر قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے تو سب سے آخری پیغمبر پہ کیوں اترا؟ سب سے آخر میں کیوں آیا؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال دہرانے کے بعد فرمایا کہ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ قرآن اگر مکمل ضابطہ حیات ہے تو اتنی دیر سے یعنی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اترا، تو آدم علیہ السلام پہ کیوں نہیں اترا؟ تو میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور سے میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ اے میرے ابا جان، آپ نے مجھے ڈاکٹر بنانا ہے تو مجھے آپ نرسری سے کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ ڈائریکٹ آپ میڈیکل کالج میں کیوں داخل نہیں کرتے؟ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو میڈیکل ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں تو مجھے اسے سب سے پہلے نرسری وغیرہ پاس کرانی ہوگی، پھر وہ 5ویں تک پہنچے گا، پھر مڈل کرے گا، پھر 10ویں کرے گا، پھر پروسیس مکمل کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جا سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجنا شروع کیا، چلتے چلتے پہلے صحیفے آیا کرتے تھے، یعنی تھوڑے سے احکام آیا کرتے تھے، اور آپ کے ذہن میں رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 4 ہی تو کتابیں آئی تھیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ یہ چاروں کتابیں جو اتری تھیں یہ سب کی سب وحی تھیں، اور بائبل میں اس بات کی پیشن گوئی کی تھی گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 12 سے 14 میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے فالورز کو کہ میں آپ لوگوں کو ہر چیز نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہی ساری سچی باتیں بتائیں گے، کیونکہ تم ساری باتیں ایکسپٹ نہیں کر پاؤ گے۔ آخری پیغمبر آئیں گے، وہ آپ کو مکمل ساری باتیں بتائیں گے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے صحیح وقت دیکھا تو انسانوں کی ترقی کا اور ان کی سمجھداری کا، تو وہ تھا آج سے 1400 سال پہلے۔ اور آپ کا دوسرا سوال تھا کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو پہلے لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے لوگ تو مکمل زندگی گزارنے کے ضابطے سے محروم رہے۔ تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ بچہ جس کلاس میں ہوگا تو اسے اسی کلاس کے سبق ہی پڑھائے جائیں گے اور امتحان بھی اسی کلاس کے سوالات سے ہی ہوگا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والی امتوں کو بھی بنیادی پیغام یہی دیا گیا تھا کہ خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ بات تمام وحی کی کتابوں میں آئی تھی اور قرآن میں بھی آئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی میسج دیا کرتے تھے کہ خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ تو بنیادی میسج سب میں تھا، آگے مکمل میسج قرآن پاک میں آیا۔ دوستو بھلے ہی علماء کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے لاکھوں اختلافات ہوں، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں لاکھوں ہندو مسلمان کیے۔ جواب کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔